الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه وصفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق. فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وفرقة نهت عن ذلك واعتذرتهم، وفرقة سكنت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بستی میں رہنے والے جو تھے جس کا حال پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ جو دریا کے کنارے پہ بستی تھی جس کا نام ایلا تھا، تو اس میں جو لوگ رہتے تھے وہ تین قسم ہو گئے. ایک جماعت، ایک فرقہ تو ایسا تھا کہ جو بالکل نافرمانی میں تلا رہا. اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، تو وہ ہیلے بہانے کر کے شکار کرتے رہے، اللہ کے حکم کا، پیغمبر کے فرمان کے منکر رہے. ایک جماعت وہ تھی، اور ایک جماعت ان میں وہ تھی کہ انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ بھی ایسا نہ کرو، اور خود بھی ان سے الگ ہو گئے. دیکھا کہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں. اور ایک فرقہ جو تھا سکتت، وہ خاموش رہے، نہ تو ان کو منع کرتے تھے اور نہ خود وہ جرم کرتے تھے. لہذا اب یہ تین قصے میں ہو گئی. ایک جماعت وہ تھی جو نافرمانی پہ بالکل جم گئی، ایک قوم وہ تھی جو فرما برداری کی اور ان سے بھی ہٹ گئے، اور ایک قوم جو تھی وہ خاموش رہی. انہوں نے کہا کہ بھائی بس ہم کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو ان پر انکار کرتے تھے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ، وہ ان کو کہنے لگے کہ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. ان سے کہا کہ ان کو کیوں آپ نصیحت کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے تو برباد ہونا ہے، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب سخت آئے گا، پھر نصیحت کرنے کا فائدہ کیا ہے، ان کو نصیحت ہی نہ کرو، چھوڑ دو. تو اب ان نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون. ایک تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم قیامت میں اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو کوتاہی نہیں کی، نہیں مانے ہیں، تو ان کی مقدر میں ہلاکت تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ان میں کسی کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. تو اب اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی خود بھی برائی سے بچے، اور اگر برائی دیکھے تو اس کو روکے. اب روکنے کے جو ہیں وہ بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر طاقت ہے تو طاقت سے اس کو روک دیں.
کہ وہ سردار ہے، وہ حاکم ہے، وہ امیر ہے، اس کا حکم چلتا ہے تو ان کو سختی سے برائی سے روکے۔ اگر ان کا حکم نہیں چلتا ہے، طاقت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن فَبِلِسَانِ، زبان سے تو روکے ان کو کہ بھائی یہ ناجائز ہے، اللہ کے نافرمان نہ بڑھو۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ ان کو دل میں برا سمجھے اور ان سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ برا سمجھے اور رہے بھی ساتھ، جب ساتھ رہتا ہے تو برا تو نہ سمجھا نا اس نے۔ اگر وہ ان کے ساتھ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے گناہ نہیں کرتا، لیکن ان کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی ان میں شمار ہوگا۔ لازمی بات ہے کہ اگر ان سے وہ دلی نفرت کرتا ہے تو پھر الگ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہی ذکر فرمایا کہ ایک قوم بالکل دین پہ قائم رہی، ایک قوم دین سے منکر رہی، اور ایک قوم نے ان سے یہ کہا کہ سکوت اختیار کیا، اور بلکہ ان کو بھی روکا بھی تم کیوں ان کو منع کرے، ان نے تو ہلاک ہونا ہے، ان پر تو عذاب آنا ہے۔ تو اب روکنے والوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمیں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہونا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ان میں کوئی بندہ پیدا ہو جائے، جیسے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، ایک دن بی بی عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس دور نبوت میں بعثت کے بعد سب سے مشکل دن آپ کے لیے کون سے تھے؟ ورنہ تو حضور نے تو سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اصل امتحان آتا ہی اللہ والوں پر ہے، وہ مبتلا ہوتے ہیں، ان پر امتحان ہوتے ہیں۔ کافروں کے لیے کیا امتحان ہے، ان کے جہنم کا فیصلہ ہے، جہنم میں جائیں گے بس۔ لیکن اشد ایذاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ ایذاء انبیاء کو ملتی ہے، پھر ان کے بعد جیسے جیسے درجہ ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، اور مجھے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ کسی پیغمبر کو بھی نہیں پہنچی، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب میں مکے والوں سے بالکل نا امید ہو گیا کہ یہ تو کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں طائف جاؤں۔ وہاں قبیلہ تھا بنو ثقیف کا، بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کے سرداروں سے ملوں، شاید ان کے دل میں میری بات آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے وہاں سے سفر کیا اور طائف پہنچا اور بنو ثقیف اور دیگر قبائل کے سرداروں کو ملا، لیکن ان ظالموں نے میری بات سننی تو سننی، بات سننے سے بھی انکار کر دیا، اور وہاں کے جتنے آوارہ لڑکے تھے ان کو میرے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مار کے ہمارے شہر سے نکال دیں۔ اب وہ پتھر مار رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ بالکل زخمی ہو گئے اور جوتے مبارک میں خون بھر گیا اور جوتا آپ کے پاؤں مبارک سے چمٹ گیا، اتنی تکلیف پہنچی اور اتنا۔ اور فرمایا کہ عائشہ انی کربت کربتن، میں اتنا غمگین ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یا اللہ اب میں پھر مکے جا رہا ہوں۔ تو جب ان کو پتہ لگے گا کہ طائف والوں نے بھی مخالفت کی، وہ تو اور زیادہ تیز ہو جائیں گے نا میری مخالفت میں۔ تو اسی غم میں میں آ رہا تھا، تو راستے میں ایک باغ تھا، تو وہ باغ میں جب دیکھا تو حضرت زید نے عرض کیا کہ حضور باغ ہے، درخت بھی ہیں، لازمی بات ہے کہ پانی بھی ہوگا، تو ہم سائے میں بیٹھ کے ذرا دم بھی لے لیں، اور میں ان سے پانی مانگوں گا تو پانی تو دے ہی دیں گے، تو پانی بھی لے آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ گئے۔ وہ عتیبہ جو تھے نا ان کا باغ تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ باغ میں اس وقت موجود تھے جو مالک تھے، انہوں نے جو دیکھا وہ تو جانتے تھے نا حضور پاک بھی، یہ سارے لوگ تو قریشی تھے، سارے جانتے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا کہ دیکھو بھائی ادھر آؤ، ایسا کرو کہ تم یہ ٹھنڈے پانی کی سراہی بھی لے جاؤ، پانی کا پیالہ بھی لے جاؤ، اور ایک برتن میں اچھے اچھے انگور جو ہے نا وہ توڑ کے ان کو دھو کے وہ بھی حضور کو پیش کرو۔ ہمارے دشمن ہیں نا کہ اب تو ہمارے گھر میں آئے بیٹھے ہیں نا، اب تو وہ ہمارے باغ میں آ گئے ہیں، تو چاہے دشمن بھی ہو تو اس کا اکرام تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ
وہ جناب جو ہے وہ غلام نے تعمیل کی اور آ کے سلام کیا کہ السلام علیکم. تو حضور نے فرمایا کہ من این علمت السلام، یہ تم نے سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ مشرکوں کے گھر میں رہ کے جو ایک آدمی سلام کرے تو عجیب بات لگتی ہے نا. اس نے کہا حضور میں نینوا کا ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں. حضور نے فرمایا اچھا نینوا جہاں میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا گھر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل اسی بستی کا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ من این علمت اخی یونس، آپ کو کیسے پتا یونس علیہ السلام؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو اس نے تو فوراً کلمہ پڑھ لیا حضور کے ہاتھ، اس کو یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے نبی. اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ ہمارا غلام تو بڑی لمبی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ غلام بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، چونکہ جو حضور کے پاس جاتا ہے وہ پھر واپس تو نہیں آتا. تو بہرحال بابا نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے رکھو تمہاری مرضی، نہ رکھو تمہاری مرضی. اب حضرت زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طائف والوں نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ کی بات نہ مانتے نہ سنتے، لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ کوئی آدمی مکے سے چل کے طائف آئے اس کو پتھر مارو. آپ ان کے لیے بد دعا کریں جیسے یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی نا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ اب کافروں کی کوئی بستی بھی نہ رہے زمین پر. اگر یہ بچ گئے انک ان تذرہم یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہے. تو آپ بھی دعا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ ہے شان رحمت کہ دشمن پتھر برساتے رہے اور محمد مصطفیٰ دعائیں دیتے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے. تو حضرت زید نے کہا حضور آپ ان کی فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ مسلمان نہ ہوں، ان کی نسلوں سے شاید اللہ کوئی مسلمان پیدا کر دے، لہذا میں بد دعا کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا، میں کیسے بد دعا. اور بالکل وہی بات ہوئی نا جی کہ دیکھیں کیسا انقلاب آیا کہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن، اس کا بیٹا اکرمہ سب سے بڑا خادم محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ، بطل من ابطال الاسلام. ابو جہل سب سے بڑا دشمن، اس کے تینوں بھائی اسلام لے آئے اور فدایان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے. ولید ابن المغیرہ سب سے بڑا دشمن، اس کا بیٹا حضرت خالد اتنا بڑا آدمی تھا کہ جس کو حضور نے لقب دیا سیف الرحمن، تم تو اللہ کی تلوار ہو. یہ ولید کا بیٹا ہے نا، خالد ابن الولید، ولید ابن المغیرہ. ولید جو کہتا تھا ان الوحید ابن الوحید، کہ کون ہے مکے میں جو میرا مقابلہ کر سکے. سب سے زیادہ دولت مند تھا اور اس کی بڑی اولاد تھی، اس لیے وہ بڑا کرتا تھا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ خالد مسلمان ہوئے، پھر صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ بطل من ابطال الاسلام، اسلام کا سب سے بڑا کمانڈر اور اسلام کا سب سے بڑا سپاہی، اور جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ اصل میں یہ تھی کہ حضرت خالد کو اللہ نے ایسی شان دی تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے نا فتح نصیب ہو جاتی تھی. اللہ کی شان ہے کہ جہاں بھی خالد نے کمانڈر بنے، خالد نے قیادت کی تو فوراً اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی. اس لیے تو اس یہاں بھی ان مسلمانوں نے کیا کہا، بھئی ایک تو ہم اللہ کے آگے عذر گئے، اللہ آپ کا حکم تھا، ہم تو ان کو ڈراتے رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ان میں کوئی اللہ سے ڈرنے والا بھی پیدا ہو جائے. تو لہذا ہمیں سبق کیا آیا کہ آدمی کو تبلیغ کبھی بند نہیں کرنی چاہیے، دعوت کا کام کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. آپ دعوت دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں، مانے نہ مانے وہ نہ مانے، گھر سے کوئی بندہ نکل آئے. اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ ذکر فإنما أنت مذکر. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ڈرائیں ان کو،
ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ ڈرائیں ایمان والوں کو، آپ کا ڈرانا نفع پہنچائے گا۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو لہذا یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ علماء ہیں، تبلیغ والے ہیں، تدریس والے ہیں، وعظ والے ہیں، ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لگے رہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور کوئی بندہ ایک ایسا نکل آتا ہے کہ جو پھر باقی دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو اس لیے انہوں نے بھی کہا کہ بھی ہم فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بما كانوا يفسقون۔ انہوں نے کہا تھا کہ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اے لم تنہون ہؤلاء، ان کو کیوں روکتے ہو، وقد علمتم، تم جان چکے ہو کہ انہم قد ہلکوا واستحقوا العقوبۃ من اللہ فلا فائدۃ فی نہیکم ایاہم، کہ اگر تم ان کو روکو کوئی فائدہ نہیں ان کے لیے، تو اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ عذاب میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، پھر تمہارے روکنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ قالت لهم المنکرة معذرة إلی ربکم، اور جو روکنے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آئی فیما اخذ علینا من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ایک تو اس لیے کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، یہ ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے، کسی خاص مولویوں کے لیے نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حضور کی امت سب سے بہتر امت ہے، کیوں؟ بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو انہوں نے کہا جو اللہ نے ہم سے عہد لیا ہم اس عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ معذرۃ الی ربکم، قال بعض بالرفع انہ ولا تقدیرات، بعد نے پڑھا معذرۃ الی ربکم رفع کے ساتھ، اور بعد نے پڑھا معذرۃ نصب کے ساتھ۔ جنہوں نے رفع کے ساتھ پڑھا معذرۃ تو مانا ہوگا ہی معذرۃ یا ہذہ معذرۃ، وقال آخرون بالنصب ای نفعل ذلک، ہم کیوں کرتے ہیں معذرۃ الی ربکم، تو یہاں عامل مقدر ہے نفعل، نفع اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ فیما احد علینا من الامر اللہم یتقون، یقولون ولعل هذا الانکار یتقون ما هم فیہ ویترکونہ ویرجعون الی اللہ تائبین فاذا تابوا تاب اللہ علیہم ورحمہم، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی ہی بات سن لے اور ان چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ کے دروازے پہ توبہ کر لے، اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا، گر کافروں مشرکوں قبر پرستی بازا گر ہزار بار توبہ شکستی بازا، تم کافر ہو، تم بت پرست ہو، تم قبروں کے سجدے کرنے ہو، توبہ تو کرو، آؤ تو صحیح اللہ کے دروازے پہ، اور گناہ کر کے توبہ کر کے توڑ کے پھر گناہ کرتے ہو، ہزار بار بھی توبہ توڑو لیکن پھر توبہ کرو، ابھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ پھر اس کے بعد بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ یاد رکھو اللہ صرف یہ نہیں کہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، بلکہ ایک آیت میں کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توابین توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اور توابین یعنی بار بار گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے جب میری طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، تو اسی توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف، جب مشرک توبہ کر لے تو شرک ختم ہو جاتا ہے، تو باقی گناہوں کی کیا پوزیشن،
ہاں ایک وقت آئے گا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به ای فلما الفاعلون قول النصیحۃ فلما ابا، جب انہوں نے بالکل انکار کر دیا بھائی ہم نہیں مانتے تمہاری نصیحت، جتنا زور لگا لو. اللہ پاک فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی یہ کیا کہ جب وہ اس سے نہیں رکے تو ہم نے اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیا. جب انکار کر دیا تو ہم نے انجینا الذین ینہون عن السوء، جو روکتے تھے ان کو ہم نے نجات دی. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کو عذاب میں پکڑا جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا. اے ارتکبوا المعصیۃ بعذاب بئیس، عذاب بئیس یعنی عذاب سخت عذاب کے ساتھ. جیسے فرماتے ہیں وَنَصَّ عَلَىٰ نِجَاتِ النَّاهِينَ وَهَلَاكِ الظَّالِمِينَ وَسَقَطَ عَنِ السَّاكِتِينَ لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ حُسْنِ الْعَمَلِ فَهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ صَفًا فَيُمْدَحُوا وَلَا ارْتَكَبُوا عَظِيمًا فَيَذُمُّوا وَمَا هَذَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فَهُمْ فِيهِمْ هَلْ كَانُوا مِنَ الْهَالِكِينَ أَوْ مِنَ النَّاجِينَ عَلَىٰ قَوْلٍ. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہاں دو قوموں کا تو اللہ نے ذکر کر دیا. ایک وہ کہ جنہوں نے روکا تھا نا ان کو ہم نے نجات دی، انجینا الذین ینہون عن السوء. اچھا جنہوں نے ظلم کیا نہیں مانے ان کو ہم نے ہلاک کیا. لیکن تیسری جماعت کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، جو چپ رہے، جنہوں نے کوئی یعنی گناہ بھی نہیں کیا لیکن ان کو بھی نہیں روکا، اس کے بارے میں اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ذکر کے مستحق ہی نہیں تھے. جب وہ خاموش ہے تو اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہے قرآن کے اندر. اب یہ ہے کہ ان کا حشر کیا ہوا، وہ ہلاک ہو گئے یا بچ گئے؟ تو علماء کے دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ بچ گئے، کیونکہ انہوں نے اس لیے بچ گئے کہ خود تو گناہ نہیں کیا نا، وہ دوسرے کو نہیں روکا. لیکن یاد رکھے یہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر تم ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے نا اس کو ظلم سے روکنے کے لیے، تو اللہ کا عذاب جو آئے گا ان یعمکم، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. پھر یہ نہ سمجھو کہ ان پہ آئے گا، تم پر بھی ساتھ آئے گا کہ تم نے ان کو کیوں نہیں روکا، تم نے ان کو ظلم سے کیوں نہیں روکا. تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہر حال میں ہم تبلیغ کریں، ہر حال میں ہم دعوت دیں، ہر حال میں ہم دین کی طرف بلائیں. باقی جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی شاید آپ کو کہا تھا نا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو ان کا ماشاءاللہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. شاہ جی کی طبیعت ایسی تھی اور ان کی مجلس ایسی ہوتی تھی کہ اس میں دوست بھی اور دشمن بھی اور عالم بھی اور جاہل بھی، ہر قسم کے شاعر بھی، ادیب بھی، کمیونسٹ بھی، سب آتے تھے. اور بڑے بڑے انتظامیہ کے افسران جو تھے وہ بھی حضرت کے عاشق تھے، وہ بھی آتے تھے. تو ایک دن حضرت تھکے ہوئے جلسے سے فارغ ہو کے 1 بجے رات کو آئے، بیٹھے، ساتھی کچھ دبا رہے تھے، چائے بنا رہے تھے. تو ایک ہوتا تھا وہ بہت بڑا بیوروکریٹ گزرا ہے مسعود، تو اس بڑا حضرت کا عاشق تھا. تو اس نے کہا شاہ جی کیوں اپنی جان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے آپ نے تو اس طرح اگر جو محنت کر رہے ہیں، آپ کو جو اللہ نے آزاد دیے تھے نا، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی، آپ تو 200 سال زندہ رہتے، لیکن آپ نے تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا. جیسے خود شاہ جی فرماتے تھے کہ آدھی ریل میں کٹ گئی، آدھی جیل میں کٹ گئی، آدھی سفر کرتے رہے زندگی میں، آدھی جیل پڑے رہے. اور فرماتے ہم نے تقریریں کی تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی، ہم جیل چلے گئے، انہوں نے کہا آ شاہ جی، بس اسی واہ اور آ میں ہم تباہ ہو گئے. بس تقریریں ماریں گے، نعرے بھی ماریں گے، لیکن ووٹ دوسری پارٹی کو دیں گے، وہ علماء کو نہیں دیں گے. ہاتھ چومیں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن عالم کی خدمت نہیں کریں گے. ہاں کوئی پیر ٹکر جائے نا ان کو، اس کے لیے سارا گھر بیچ ڈالیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے کہا شاہ جی کیوں آپ اپنے، کیا فائدہ ہے آپ کی تقریر سے؟ جو بے نمازی ہیں بے نمازی ہیں، جو زانی ہے زانی ہے، جو شرابی ہے شرابی ہے، جو چور ہے چور ہے. کتنے لوگ ٹھیک ہو گئے، آپ بلا وجہ اپنی جان کھپا رہے ہیں. کیا فائدہ ایسے تقریروں سے؟ شاہ جی مسکرائے، فرمایا مسعود، وہ مسعود ہی بڑا ادیب تھا اور بہت بڑا قابل عالم، نعوذ باللہ آپ کو بھگوان کہلاتا تھا.
تو اس نے ہاری رپورٹ بھی اسی نے لکھی تھی، سندھ کے علاقے کی جو تھی، بہت ہی مانا ہوا آدمی گزرا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ مسعود اچھا ایک بات بتاؤ، دیکھو یہ ڈی سی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایس پی بھی بیٹھے ہیں، ساری انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ یہ بتائیں کہ میرے جلسے میں آج رات کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی اخبار والے تو لکھیں گے کہ لاکھوں کا مجمع تھا۔ یہ تو اخبار والوں کی عادت ہے نا، میڈیا نے تو اپنی خبریں بنانی ہوتی ہیں نا، وہ لکھیں گے لاکھوں کا مجمع تھا اور انسانوں کا سمندر تھا، لیکن ہماری رپورٹ یہ ہے کہ 15,000 آدمی تھے، کیونکہ جس جگہ جلسہ ہو رہا ہے اس سے 20,000 آدمی نہیں آ سکتا، تو پھر وہاں لاکھوں کا مجمع کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمارا تو قاعدہ یہ ہوتا ہے نا، ہم اس جگہ کی پیمائش لے لیتے ہیں، طول عرض لے لیتے ہیں، پھر تقسیم کرتے ہیں تو آدمیوں کا اندازہ نکل جاتا ہے۔ ہماری رائے میں جو کریکٹ رپورٹ ہے وہ 15,000۔ آپ نے کہا چھوڑو یار میں 15,000 میں کہتا ہوں 10,000۔ لیکن یہ جلسہ کب شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جی مغرب سے۔ ختم کب ہوا؟ انہوں نے کہا جی ابھی اذان ہونے والی ہے صبح کی۔ انہوں نے کہا تو یہ 10 گھنٹے جو ہے 10,000 آدمی کو ہر گناہ سے روک کے بخاری نے میدان میں باندھ کے بٹھایا ہوا تھا۔ سگریٹ والا سگریٹ نہیں پی رہا، چور چوری نہیں کر رہا، زانی زنا نہیں کر رہا، شرابی شراب نہیں پی رہا۔ اتنے گھنٹے کے لیے ان کو گناہوں سے روک دینا یہ کوئی تھوڑا فائدہ ہے؟ کہ عجیب آدمی ہو، کہتے ہو مولوی کی تقریروں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور انہوں نے کہا اسی طرح آج پورے پنجاب کی رپورٹ لے لو، پھر ایسا کرو کہ تو ہم سے کراچی تک کی رپورٹ لے لو، تمام صوبوں کی، کہ ایک دن میں کتنے علماء کے جلسے ہوئے اور کل ٹوٹل کتنی ہوئی۔ اتنی لوگوں کو علماء نے اپنی تقریروں سے، اپنے درس سے، اپنے جمعے سے، اپنی تلاوت قرآن سے، تبلیغ سے، گناہوں سے روکا ہو، یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تم نے کتنی انتظام کیے ہیں، پولیس بنائی، کئی تم نے ایجنسیاں بنائی، کیا ہو گیا؟ تمہارے تو اپنے ایجنسی والے جرم کرواتے ہیں، میں کہتے ہوں کیا فائدہ ہے؟ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ حقیقت ہے کہ بہرحال آدمی اگر اللہ کے دین کے لیے لگا رہے تو اس کا ضرور نتیجہ نکلتا ہے، نہ ماننے والے بھی مان جاتے ہیں۔ دیکھو نا جی، بزرگ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک پتھر پہ پانی کا قطرہ کسی پتھر پہ گرتا رہے 2 مہینے 4 مہینے تک روز گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بڑا شقی القلب ہوگا، قرآن کی بارش ہوگی، اس کو بھی ضرور ہدایت ملے گی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا هِيَ قَرْيَةٌ عَلَىٰ شَاطِئِ الْبَحْرِ بَيْنَ مِصْرَ وَالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا أَيْلَةٌ۔ یہ بستی جو ہے نا جی، مصر اور مدینہ پاک کے درمیان میں ایلا اس کا نام تھا۔ فحرم اللہ علیہم الحیتان یوم سبتہم، اللہ نے ان پر شکار کرنا جو ہے ہفتے والے دن منع کر دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہ پکڑا کریں۔ وکانت الحیتان تأتیہم یوم سبتہم شرعا فی ساحل البحر، اور اللہ کی شان ہے کہ اسی دن ساری مچھلیاں دریا کے کنارے تک آ جاتی تھیں، اور ان کو تو فَإِذَا مَضَىٰ يَوْمُ السَّبْتِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اب جب سبت گزر جاتا تو پھر وہ نظر ہی نہیں آتی تھی کہ مچھلیاں کہاں گئیں۔ فَمَضَىٰ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ أَخَذُوا الْحِيتَانَ يَوْمَ سَبْتِهِمْ فَمُهْتَمٌّ طَائِفَةٌ وَقَالُوا تَأْخُذُونَهَا وَقَدْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ بعض لوگوں نے پھر ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، اور ایک جماعت نے ان کو روکا یہ کیا کر رہے ہو؟ فَلَمْ يَزْدَادُوا إِلَّا غَيًّا وَعُتُوًّا، لیکن وہ سرکشی میں اسی طرح لگے رہے۔ وَجَعَلَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ نَهَاهُمْ فَلَمَّا طَالَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ النُّهَاةِ تعلمون ان هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، کہ ان پر تو اللہ کا عذاب واجب ہو چکا۔ لم تعظون قوما الله مهلكهم وكانوا اشد غضبا لله من الطائفة الاخرى فقالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون وكل قد كانوا ينهون، کہ ہم روکتے رہیں گے تاکہ اللہ کے آگے ہم جواب دے سکیں، اور ان میں بھی شاید کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بات اتر جائے۔ فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم والذين قالوا معذرة إلى ربكم وأهلك الله أهل معصية الذين أخذوا الحيتان
فجعلهم اللہ تعالیٰ قردۃ، اللہ نے دو جماعتوں کو تو بچا دیا، لیکن تیسری جماعت پہ اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے ان کو انسانوں کے بجائے حکم دیا کہ بندر بن جاؤ، ذلیل بن جاؤ۔ ورأى في عن ابن عباس قريبا من هذا وقال حماد بن زيد عن داود بن الحسين عن عباس في الآية قال ما أدري أن جاء الذين قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أم لا، نے کہا یہ نہیں پتا کہ وہ جو چپ رہے ان کا کیا ہوا۔ قال فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی نجات دے دی۔ فقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال حدثني كما قال جئت من ابن عباس يوما وهو يبكي واذا المصحف في هجره فعزمت ان ادنو منه ثم انزل على ذلك ثم أزل ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت ما يبكيك، کہتے ہیں میں ایک دن حضرت ابن عباس کی خدمت میں آیا، دیکھا کہ قرآن کھلا ہوا ہے اور حضرت رو رہے ہیں، میں دور بیٹھ گیا کہ حضرت کی تلاوت میں اور عبادت میں خلل نہ ڈالوں۔ جب انہوں نے تلاوت اپنی بند کر لی تو پھر میں ان کی خدمت میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت خیریت کیا بات تھی؟ وہی کہا ابن عباس جعلنی اللہ فدا کا، میں آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے تھے؟ قال فقال هؤلاء الورقات قال واذا هو في سورة الاعراف قالت تعرف ایلتا، انہوں نے کہا یہ سورۃ اعراف کے اندر یہ قصہ ہے، تم ایلا بستی جانتے ہو؟ قلت نعم ہاں۔ قال فإنه كان بها حي من اليهود، وہاں ایک جماعت تھی یہودیوں کی، سبقت الحيتان إليهم يوم السبت أنهم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كذا ومؤصة شديدة كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويبقى سمانا كأنها المخاخ، اتنی مچھلی ہوتی تھی وہ زمین دریا کا پانی جو ہے وہ چھپ جاتا تھا۔ لبتونیا بأهم أفنيتهم وكانوا كذلك برهة من الدهر، کچھ عرصے تو انہوں نے صبر کیا۔ ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال إنما نهيتهم عن أكلها يوم السبت، تو شیطان نے ان کے دماغ میں فتنہ ڈالا کہ بھائی شکار سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی نہ کھاؤ، تم پکڑ کے رکھ لو، اتوار والے دن پکا کے کھا لیا کرو۔ فأخذها وصيدها يوم السبت فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فأدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها وأتت طائفة ذات اليمين، ایک جماعت وہاں سے چلی گئی، وَأَنْبَتَتْ طَائِفَةٌ ذَاتَ الْيَسَارِ وَسَكَتَتْ وَقَالَ الْعَائِشُونَ وَيْلُكُمُ اللَّهُ نَهَاكُمُ اللَّهُ أَن تَتَعَرَّضُوا لِعُقُوبَةِ اللَّهِ وقال آخرون فلم تأذن قوم الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قال معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أن ينتهون والله أعلم۔